حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اٹھے جانا کھیڑ مقدراں دی، کوئی تن دولت دی کھیڑ نہیں، بے شک تے کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سبحان اللہ یار، حضور سن لے تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو حضور آپ جو کہہ دیں وہ کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں وہ کام ہو جائے، تجلیات سے بھر لوں میں اپنا تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کاسہ جان، کبھی جو کی گلی میں قیام
ہو جائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جائے کبھی جو کی گلی میں قیام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. سبحان اللہ. سلامت رہیے ذیشان سلامت رہیے. جس طرح امام علی کرم اللہ نے کہا کہ جب میں نے اللہ سے بات کرنی ہوتی تو میں قرآن حکیم پڑھتا ہوں تو خدا سے گفتگو ہوتی ہے. یقین کیجئے یہ اپنے گمان سے کہہ رہا ہوں. جب نعت پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو یوں لگ رہا ہوتا ہے بات بھی ہو رہی ہے, سنی بھی جا رہی ہے, اور قبول جو ہے وہ بھی ہو رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین و حضرات, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ وظائف کا ہوتا ہے, اور ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہوتے ہیں جو کہ آپ کو اپنے مشوروں سے نوازتے ہیں. شام الہی السلام علیکم سر, خیریت سے ہیں آپ؟ حضور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان دیکھے اپنی حیات میں. 10ویں رمضان سے پہلے آپ ظاہری طور پہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے. ایک دفعہ آپ سحری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت بلال حبشی جو ہے وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا کہ رسول پاک سے کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا, میں اذان دینے جا رہا ہوں. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ اذان دینے جائیں. تو وہ اذان دینے گئے تو اذان دینے سے پہلے وہ جو چبوترے پہ چڑھے تو انہوں نے سوچا کہ میں ذرا ایک دفعہ پھر تسلی کر لوں کہ کھانا ختم کر دیا, کہیں میں اذان دے دوں اور نبی اس وقت تناول نہ فرما رہے. اس وقت بکرے کی سری پکی ہوئی تھی. اچھا میں اس بات پہ بھی قربان جاؤں کہ بکرے کی سری کھانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ بٹ سارے بخشے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہ واپس آئے حضرت بلال حبشی اور انہوں نے دیکھا کہ ابھی تک وہ کھانا جو تھے وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کھا رہے تھے. تو کہا کہ یا رسول اللہ قسم کھا لی آپ نے کہ اللہ کی قسم وقت ختم ہو گیا. نبی کہتے ہیں بلال تیری قسم کی اللہ نے حیا رکھی ہے, اگر تو قسم نہ کھاتا تو خدا کی قسم جب تک کھاتے رہتے وقت اتنا گزرتا رہتا, سحری کا وقت ہرگز نہ ہوتا. میرے نبی کی ایک ایک کال, ایک ایک بات جس کو کہ ہم اتنا میں کیا کہوں, جس کو کہہ کے سکون آتا ہے, سکون آتا ہے نا بات کو کہہ کے. وہ محبت جو ہے وہ بالکل ایسے امٹتی ہے جو کہ انسان کسی کے لیے بھی احساس نہیں کرتا. لیکن بہت سے مسائل کے اوپر ہم اپنے دل کو تنگ کرتے ہیں. ایک اس میں مسئلہ ہے دینے کا, بے شک دینے کا. یہ مہینہ دینے کا ہے نا, اور وہ ہے زکوٰۃ کی صورت میں. یا ویسے بھی حضرت زکوٰۃ کتنی کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو دباچہ باندھا چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے, تو میں دینے کے حوالے سے ایک بات کروں گا, پھر زکوٰۃ کی طرف آتے ہیں. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور نبی کریم کے سامنے دیکھا کہ آج نبی کریم کے پاس 2 وادیاں بکریوں کی ہیں, 2 وادیاں بھری ہوئی بکریوں کی ہیں. تو ازمانے کے لیے شاید کہا ہو, میں سوچتا ہوں کئی دفعہ کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مجھے یہ 2 وادیاں بکریوں کی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ سوچتے ہیں اور کہتے ہیں دونوں تجھے عطا کی. وہ صحابی دونوں بکریوں کے ریوڑوں کو لے کے نکلتا ہے اور سوچ رہا ہے کہیں آقا واپس تو نہیں دے دیں گے, اور اپنے قبیلے میں جا کے دھاڑے مار کے رونا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیتے ہیں, وہ سچے اللہ کے رسول ہیں, ان کے اوپر ایمان لے آؤ, وہ اس طرح دیتے ہیں, ان کو فقر اور فاقے کا خوف ہی نہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی, آپ کو پتا اجلت پسندی سے منع فرمایا نا, کہ اجلت سے منع فرمایا نا, اجلت سے منع فرمایا, اجلت سے منع کیا. لیکن ایک دن کیا ہوا, عصر کی نماز پڑھ کے اچانک اٹھتے ہیں, تیزی سے اندر جاتے ہیں. صحابہ نے کہا یہ نبی کا معمول نہیں ہو سکتا, اتنی تیزی سے کیسے اٹھے ہیں, کوئی غیر معمولی واقعہ سر انجام ہوا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا آپ اتنی تیزی سے اندر کیوں گئے؟ نبی کریم نے کہا میرے گھر میں سونے کی ایک ڈلی تھی, مجھے نماز میں یاد آئی کہ کہیں عصر کا وقت نہ بیت جائے اور میں خرچ نہ کر دوں. اور امی عائشہ کو آواز دے کے ایک دن پوچھتے ہیں عائشہ گھر میں کوئی چیز باقی ہے؟ امی عائشہ کہتی ہیں آپ کی جو پسندیدہ مرغوب چیز بکرے کی دستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی, دستی باقی ہے. تو نبی کریم سمجھانے کے لیے کیا کہتے ہیں, اللہ کی قسم عائشہ باقی سارے کا سارا بکرا باقی ہے اور یہ دستی باقی نہیں ہے قیامت کے دن, یہ جو تو نے گھر کے لیے. اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم بلال بھائی ان کا انفاق. اور اچھا یہ بات بڑی سمجھنے کی ضرورت ہے, لوگ سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت کی زندگی گزاری, نبی کریم نے غربت اختیار کی ہے.
نہیں، نبی کریم نے غربت کو اختیار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتائیے حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر 100 اونٹ سرخ تھے کہ نہیں؟ کیا کہا؟ ساری جائیداد بیچ کے علی کو کہا 100 کے 100 اونٹ اللہ کی بارگاہ میں آج قربان کر دینے ہیں. ایک مرتبہ مسجد میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں پھر آپ بات بڑھا لینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غلے کے ڈھیر آئے ہوئے مسجد النبوی کے اندر، غلے کے ڈھیر لگے ہیں، ہیرے جواہرات سونا. نبی کریم بانٹ رہے ہیں. خیال یہ ہے کہ آخر میں جو بچے گا میں اپنے گھر لے کے اٹھ جاؤں گا. آخر میں ایک چھوٹا سا ہار بچا لے کے اٹھتے ہیں گھروں میں داخل ہونے کے لیے. ایک صحابی آ کے کہتے ہیں آقا مجھے اس کی حاجت ہے، مجھے اسی ہار کی حاجت. نبی کریم اس کو ہار دے دیتے ہیں. امہات المومنین پوچھتی ہیں آقا آج تو مدینہ کے ہر گھر میں چولہا جلے گا، کیا آج بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں روٹی نہیں پکے گی؟ تو نبی کریم نے کہا تمہارے بیٹے آئے تھے بھوکے تھے، میری غیرت نے یہ بات گوارا نہ کیا کہ میرے گھر میں چولہا جلے اور وہ بھوکے سو جائیں. کالر سے بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایماندار ہونا ضروری ہے. اگر میں مسلمان نہ بھی ہوتا، خدا نہ خواستہ، تو میں نبی کو اگر جانتا تو میں نبی کا عاشق ضرور ہوتا. کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا، جی اللہ کا شکر. جی میرا سعدیہ بیٹا. میں سعدیہ ریاض بات کر رہی ہوں کڑا سے. جی بیٹا بچے. میں نا آنکھوں سے معذور ہوں. اچھا. تو مجھے نا مالی امداد کی جائے میری، تاکہ میرا کوئی ذریعہ بن جائے. میرا کوئی کمانے والا نہیں ہے. ہم 4 بہنیں ہیں، 2 بھائی ہیں، اور میرے ابو کی ڈیتھ ہوئی ہے. والدہ میری بیمار رہتی ہیں اور دادا وہ میرے ایک غریب ہیں. تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میری مالی امداد کی جائے. سننے والے ناظرین سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ کی بہت مہربانی ہوگی. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں. آپ اگر اپنا کو اکاؤنٹ نمبر لکھوا دیتی نا پہلے تو یہ بہت اچھی بات ہوتی، لیکن کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وسیلے پیدا کرنے والا ہے، وہ وسیلے پیدا کرنے والا. ہم آپ سے رابطہ بھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اس بات پہ نا دکھی ہوتا ہوں ہمیشہ کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو مانگنے کی ضرورت پڑے. یہ جب مانگنے کی ضرورت پڑتی ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے جیسے ظالم لوگ جو ہیں نا وہ دینے میں بہت بخل کر رہے ہیں. اور یہ بخیل ہونا جو ہے نا یہ میرے نبی کو ہرگز پسند نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. یہ مجھے بتاؤ میری بیٹی کہ تمہارا پتہ کیا ہے، ایڈریس کیا ہے؟ میرا پتہ اکاڑا میں رہتی ہوں، غفور کالونی، گلی نمبر 5 اکاڑا. اور آپ کے والد کا کیا نام ہے جو حیات نہیں ہے؟ محمد ریاض، ڈرائیور مرحوم. اچھا آپ کی کتنی عمر ہے میری بیٹی؟ 29 سال ہے میری عمر. اللہ. اور بھی بہن بھائی ہیں تمہارے نابینا یا سب ٹھیک ہیں؟ ایک چھوٹی میری بہن ہے، اس کو رات کو نظر نہیں آتا. اس کو بھی ڈاکٹرز نے جواب دیا کہ جیسے جیسے ایج بڑھے گی اس کی بھی نظر ختم ہوگی، دن کی بھی. اللہ تعالیٰ تمہیں صحت دے، زندگی دے، کامیابی دے، سکون دے، استقامت دے اور ایمان دے. اور میری تمام دیکھنے والوں سے درخواست ہے کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جو بھی کر سکتے ہیں، وہ جو آندھی، میرے رسول جو کہتے ہیں نا آندھی کی طرح دیتے تھے، تیز ہوا کی طرح دیتے تھے. پتہ نہیں امت کو کیا ہو گیا کہ یہ اتنا رک کے کیوں دیتی ہے. خدا کی قسم یہ میرے لیے بہت زیادہ اس بات پہ شرمندگی ہے کہ ہماری بیٹیوں کو مانگنا پڑ رہا ہے. آپ کا مال ان کے گھروں تک کیوں نہیں پہنچا؟ آج کتنا روزہ ہے جی؟ 9واں روزہ ہے آج، اور ابھی تک آپ کا مال ان کے گھر تک کیوں نہ پہنچا ہو. یہ میرے لیے شرم کی اور افسوس کی بات ہے، یقیناً بات ہے. جی السلام علیکم بیٹا. جی فہمیدہ بیٹا. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بلال بھائی، سب سے پہلے اللہ کا اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میری آپ سے بات ہو رہی ہے. میں عرصہ دراز سے آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. حکم کرو میرا بیٹا، حکم کرو. ہاں جی فہمیدہ ناز میرا نام ہے. ویسے مجھے گھر میں گوگی کہتے ہیں. میری امی کا نام نواب بی بی ہے اور میرے میاں کا نام ہے سجاد احمد شاہد اور ان کی امی کا نام سغرا بی بی. اور یعنی کہ ہم کسی نہ کسی مسئلے میں رہے ہیں. اب میرے 3 بچے ہیں. ایک میری بیٹی لریب سجاد، محمد حارث سجاد اور طلحہ سجاد. طلحہ جو ہے وہ ACCA کر رہا ہے. پہلے تو وہ ٹھیک پیپر 13-14 پیپر اس کے ٹھیک گئے، لیکن اب اس کا کوئی پیپر 2-2.5 سال سے پاس نہیں ہو رہا. یعنی کہ اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ یعنی کہ بس پریشانیوں کا ہی شکار رہے ہیں. تو میں آپ سے اپنے بچوں کی تعلیم، صحت اور اس سلسلے میں میرے سر آپ سے بات کرنی ہے. اچھا میں پہلے آپ کو میں ایک بات کہہ دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو کہتا ہوں آپ کیا پڑھو. دیکھو جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا، دیکھو جی بڑے مسائل ہیں. ایکچولی وہ مسئلہ ہوتا کوئی نہیں، وہ دنیا داری ہوتی ہے ساری. یہ اس طرح سے گفتگو جو ہوتی ہے نا فہمیدہ، یہ مجھے لگتا ہے کہ بڑی ناشکری سے انسان اپنی زندگی کو شروع کر رہا ہے. دیکھو نا، آپ نے کوئی زندگی بھوک نہیں کاٹی، آپ نے کوئی دن رات جو ہے وہ فٹ پاتھ پہ نہیں گزارا. اللہ تعالیٰ نے چھت دی ہے، نیک اولاد دی ہے، اچھا شوہر دی ہے. انسان کو
کو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ رومانویت جو ہوتی ہے نا، بس جی بڑے مسائل ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. وہ جب مسئلہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو رہا جو میری اپنی ذاتی خواہش ہے. خدا آپ کی خواہشوں پہ تو نہیں چلتا نا، اپنے آپ کو اللہ کی خواہش پہ ڈھیلا چھوڑ دیتے ہیں. پھر خدا تعالیٰ کیا کہتا ہے، اور یہ حدیث ہے، اللہ کہتا ہے کہ پھر تمہاری مرضیوں کو، تمہاری خواہشوں کو، تمہاری دعاؤں کو میں اپنی رضا بنا لوں گا. آپ اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑو. یہ بچہ جو ہے یہ کامیاب بچہ ہے، اس میں کوئی نکما پن نہیں ہے. یہ کامیاب ہے اور محنتی بچہ ہے، سنجیدہ بچہ ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کہ اگر آپ اس کو ذہنی طور پہ ہلکی سی آزادی دیں تو وہ یہ کیوں نہ کلیئر کر سکے. بچے سے کہنا کہ وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اور ہر وقت کرے، اللہ کامیاب کرے گا. اور تم نے اپنے سکون کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 3 اللہ کے نام ہیں، یا سلام، یا مومن، یا اللہ. اور ان ناموں کے ساتھ تمہارا غصہ بھی کم ہوگا جس کا تم ذکر نہیں کر رہی. اور لا حول ولا قوت الا باللہ بیٹے کو تم نے دینی سورہ اخلاص. یہ کرتے رہنا، اور اچھی چیزیں جو اللہ نے عطا کی ہوں ان کی طرف غور اور توجہ کرو. ہو سکتا ہے مشکل ہو لیکن یہ ناممکن ہرگز نہیں ہے. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. بلال بھائی، سب سے پہلے تو کیا حال ہے آپ کا؟ رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. حکم فرمائیے میرا بیٹا. بلال بھائی میرے 2 سوال ہیں. میرا پہلا سوال یہ ہے، میری شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. جی. تو لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں. اچھا، اگلا سوال. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہے تو اس کا نام شاہ زیب ہے، اور کاروبار میں نا پتہ نہیں کاروبار کو کوئی مسئلہ ہے یا اس کا کوئی اور مسئلہ ہے. بہت خاموش اپنے آپ میں گم رہنا، کسی سے بات نہیں کرنا. سمجھ نہیں آ رہی، مطلب نہ کسی سے بات کر رہے. اچھا، آپ نے میری بات کو ذرا بریک کے بعد سننا ہے غور سے، اور آپ کو دونوں سوالوں کے جواب دوں گا، لیکن ایک وقفے پہ جانا ہے بہت جلدی سے، اور اس وقت سے واپس آتے ہیں، پھر اس بچی کے سوالوں کے دونوں کے جواب دیتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے کالز کا انتظار ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا مہینہ جو ہے یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ جو عشرہ گزر رہا ہے یہ برکت کا ہے، یہ بہت زیادہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے. اس میں میرے خیال میں جتنا بھی ہم جسے کہنا چاہیے نا کہ ہم لوٹ ڈال دیں، لوٹ سیل ڈال دیں اجر کی، یہ کم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو کیوں اپنے سوال ہم تک لانے پڑتے ہیں، اور پھر ہم کو چیک کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ اس قابل ہے کہ نہیں ہے. دینا اخیر ہم نے 2.5% ہی ہوتا ہے اپنے مال میں سے تھوڑا سا نکال کے، لیکن وہ بھی نہیں دیتے جو لوگ. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر یہ دے رہے ہوں، یقین کیجئے 21 کروڑ لوگ اگر یہ 2.5% دے رہے ہوں تو آج مانگنے والے اس ملک میں کوئی نہ ہو. یہ کہانی اس بچے کی جو آپ پہلے بھی ایک دفعہ سن چکے ہیں، ذرا یہ دوبارہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ مدد کرنا اس بچے کی بھول گئے تھے. آپ کا نام کیا بیٹا؟ محمد فیصل سر. فیصل کہاں سے ہو آپ؟ بہاولپور سے سر. آج آپ بہاولپور سے آئے ہو؟ جی سر. کیسے آئے ہو؟ سر اپنی ہیلپ کے لیے آیا ہوں سر. آئے کس طرح سے ہو؟ سر بس پہ آئے ہو؟ جی سر بس میں آیا. وہاں سے بٹھایا کسی نے؟ سر 7 بھانجے کو لے کے آیا ہوں سر. کتنے گھنٹے لگے؟ تقریباً سر 8 گھنٹے کے قریب. 8 گھنٹے سفر کر کے یہاں پہنچے ہو تم؟ جی سر. اور کیا کہتے ہو تم؟ مسئلہ کیا ہے پہلے یہ بتاؤ مجھے تمہیں. سر 16 نومبر 2001 کو میری آنکھوں کا مسئلہ ہوا تھا. کیا تھا وہ مسئلہ؟ سر آنسو نہیں بنتے تھے. آنسو نہیں بنتے؟ جی سر. جس کی وجہ سے آنکھوں میں زخم ہو گئے اور آنکھیں ڈیمیج ہو گئی ہیں سر. تو ڈاکٹر نے کہا اب اس کا علاج پاکستان میں ممکن نہیں ہے. تو سر میں پاکستانی بھائیوں سے اور جو باہر رہتے ہیں ان سے یہی فیصل جو لوگ روتے ہیں نا وہ آج تمہاری بات کو سن کے نا اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں کہ اللہ تو نے ہمیں رونے کی نعمت بخشی ہے. اف، آنسو نہ ہو تو آنکھیں گئی. کب سے بنائی نہیں ہے؟ 16 نومبر 2001 سے سر ہوا تھا. مطلب تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں بنتا؟ نہیں سر، وہ خشکی ہو جاتی جس کی وجہ سے آنکھوں میں زخم ہوئے، اور اب وہ کہتے ہیں اب آنکھوں کے جو پردے ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں سر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو یہ گرد ورد پڑتی ہے آنکھوں میں تو کیا کرتے ہو؟ سر انہوں نے ایک پانی کے چھینٹیں لگاتا رہتا ہوں سر. ڈاکٹر نے ایک ڈراپس دیا، بار بار وہی ڈالتا رہتا ہوں 2-4 منٹ کے بعد. اس طرح سے اگر گزارا. نہ ڈالو تو وہ ریت آنکھوں میں جائے گی تو وہ زخم نہیں ہوں گے؟ سر نہ ڈالوں تو پھر وہ رگڑ لگتی ہے، آنکھوں میں درد ہوتا ہے، کھلتی بھی نہیں ہے سر. پھر کھلتی نہیں ہے؟ جی سر. تو یہ تکلیف مسلسل ہے؟ جی سر مسلسل ہے.
अभी भी सर इस वक्त मेरे जेब में दवाई है, हर 2-4 मिनट के बाद मुझे डालनी पड़ती है सर, वरना सर आंखों में चुभन होना शुरू हो जाती है और रगड़ लगती है अंदर से। कितने बहन भाई हो आप? सर वैसे तो बहन भाई 7 हैं सर, बाकी सब सेपरेट हो गए। पहले छोटा भाई साथ रहता था, रेंट पे मकान था, वो जब से रमज़ान शुरू हुआ दूसरे रोज़े से वो भी सेपरेट हो गया सर। शाबाश। माँ बाप हैं? नहीं, वाले साहब की डेथ हो गई, वालदा है सर। तो वालदा तुम्हारे साथ है? नहीं सर, वो अलग है, वो भी चली गई। तो तुम कैसे रहते हो? मतलब सर पहले तो भाई के साथ रहता था वो, अब हो गया। अब तो मुझे परेशानी यही है कि भाई चले गए हैं, ना मेरा कोई ज़रिया आमदनी है सर, और ना ही मेरे पास कोई ऐसा है। तो खाना पीना कैसे करते हो, आना जाना कैसे करते हो, क्या करते हो? सर ये साथ जो भांजा बैठा है इसके साथ ही। ओ भाई नहीं है, भांजा कहाँ से साथ होना? बस सर अल्लाह ताला कोई ना कोई वसीला बना देता है, इसे कभी कभी बुला लेता हूँ सर, कर लेते। बाकी तो तुम्हारा कोई ज़रिया आमदनी नहीं है? बिल्कुल भी कोई ज़रिया आमदनी नहीं है। एक वाइफ है साथ, हाँ, उसके साथ रहता हूँ सर। बीवी भी कुछ नहीं करती? नहीं सर, मैं तो ये गुजारिश करना चाहूँगा गवर्नमेंट से, अगर मुझे नौकरी नहीं दे सकते तो मेरी बीवी को दे दें। हुकूमत तो नौकरियों से निकाल रही है बेटे सर। देना तो बड़ी दूर, देना जो है ना, ये बड़े नसीब वालों की बात होती है। जी सर। जिनको अल्लाह तौफीक दे ये वो देते हैं। जी सर। बीवी पढ़ी लिखी है? जी सर। कितना? मैट्रिक, वैसे एफए किया तो उसमें इंग्लिश में। वहाँ किसी स्कूल में नौकरी वोकरी के लिए कोशिश की वहाँ पे? सर बहुत कोशिश की है वोकेशनल कॉलेज में, लेकिन वो नहीं है। उसकी सनत भी है सर, सिलाई कढ़ाई की। बच्चे हैं? नहीं सर, अभी यानी कि होने वाला है बच्चा। अच्छा, हम एक ये वादा नहीं कर रहे, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि हमारे एक बहुत ही अच्छे जानने वाले दोस्त जो हैं वो आपकी बात सुन रहे हैं। उनका ताल्लुक़ है उस जगह से। वो वोकेशनल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वोकेशनल में आपकी बीवी के लिए कोई ना कोई नौकरी का इंतज़ाम ज़रूर करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर करेंगे। ये वादा नहीं है लेकिन कोशिश ज़रूर है, क्योंकि जो हालात इस मुल्क के चल रहे हैं वो कमाल ही बात है। हशाम, इस बच्चे का अकाउंट नंबर चल रहा है, इसका सारा सिलसिला जो भी आप में से जो कोई करना चाहता है, मैं इस बात पे बड़ा ही ज़्यादा गुमान रखता हूँ कि जब किसी के लिए आपने करना है और किसी को देना है तो दर हकीकत वो आप अपने लिए आइंदा की कमेटी डाल रहे हैं। बेशक आपने दुरुस्त कहा। मैं आपको इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और कुरान की आयत पहले बताता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बिलाल भाई ऐसी नेकी है, अल्लाह ने इस नेकी के साथ इसको ज़ाहिर करने की भी इजाज़त दी है। बताइए और किसी नेकी को ज़ाहिर करने की इजाज़त है? अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहारी सिर्रम व अलानिया, छुपा के भी करो और एलानिया भी करो, रात को भी करो और दिन को भी करो। क्यों इस नेकी के बारे में ये हुक्म आया? क्योंकि ये नेकी इस कदर अहम है कि, और दूसरी बात है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इनकी मदद क्यों करनी चाहिए? नबी करीम ने कहा एक खजूर का दाना दे के भी अगर जहन्नुम से बच सकते हो बचो। क्यों? खलूस नीयत से जो खजूर अल्लाह की राह में दी जाती है, अल्लाह ताला उसको आगे बढ़ के कबूल करते हैं, और अल्लाह ताला आगे बढ़ के उसको कबूल करते हैं। और कल क़यामत के दिन, ये फिर से क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो खजूर खलूस नीयत से एक खजूर दी है ना, अल्लाह ताला आगे बढ़ के उसको कबूल करता है। और आगे हदीस मुकम्मल सुने, कल क़यामत के दिन वो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खड़ा होगा, एक ओहद पहाड़ जितनी 3 किलोमीटर तवील नेकी देखेगा, कहेगा अल्लाह मैं तो बड़ा आजिज़ सा बंदा हूँ, मेरे पास ऐसी कोई नेकी नहीं थी। अल्लाह कहेगा तेरी वो खजूर है जो तूने मेरी रज़ा की खातिर एक गरीब के मुंह में डाली थी, मैंने इसकी परवरिश की है जिस तरह तुम अपने घोड़ों की परवरिश करते हो। और इसीलिए कुरान पाक की आयत है मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसली हब्बा, दाने की मिसाल है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह करना। एक दाना ज़मीन में डाला जाता है, वो कोंपल बन के फूटता है, उसके ऊपर 700 बालियाँ आ जाती हैं, एक बाली से, एक दाने से। और अल्लाह ताला ये कहता है वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, और अल्लाह ताला इसी पर बस नहीं करेगा जिसकी ज़रब देना चाहे। आप मुझे बताएं, हम किसी रेडी वाले के पास, एक जुमला पहले कह दूं, ये जो अकाउंट नंबर हैं, जो बैंक के अकाउंट नंबर हैं, ये इस बच्चे के फैसल के हैं जो कि ब्लाइंड है, जिसके आंसू नहीं बनते। मोबाइल नंबर भी इसका चल रहा है, इस पर आपने हमारे लिए कॉल नहीं करना, ये इसका कॉल नंबर है और ये इसका अकाउंट नंबर है। आपको अल्लाह ताला इस बात की तौफीक दे कि आप इसके अंदर जो भी हदिया हो वो दे सकें। जो बंदा छुपा हुआ सदका करेगा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कल क़यामत के दिन जो बंदा ऐसा सदका करता है कि एक हाथ को दूसरे हाथ का इल्म ना हो, वो मैं अर्श के साए में उसको जगह दूंगा जिस दिन सारी दुनिया अपने पसीने में डूब रही हो। हज़रत ये बताइए कि लोग सवाल करेंगे कि इस पे ज़कात लगती है कि नहीं? हाँ, ज़कात के मसारिफ में इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा, पहला सदक़े का जो मसरफ़ है, ज़कात के 8 मसारिफ कुरान पाक में बयान हुए हैं, उनमें से पहला फ़कीर है, फिर मसाकीन है।
تو یہ مصارف زکوٰۃ میں سے ہے. اور میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ علاج معالجے کے لیے ضرور زکوٰۃ دینی چاہیے, لیکن بلال بھائی زکوٰۃ کے علاوہ بھی تو انفاق کرنا چاہیے. یہ بات بتائیں کہ 2.5% تو ہم کہتے ہیں یہ تو ایک اچھا, یہ زکوٰۃ دینا کسی کے اوپر احسان ہے؟ یہ بتائیں. زکوٰۃ اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے. لوگوں اب نماز ہی لوگ نہیں پڑھتے, اس لیے ہم یہ مثال دیتے ہیں تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. حضرت ابو بکر نے کہا جو زکوٰۃ نہیں دے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. مانعین زکوٰۃ کو حضرت ابو بکر نے زکوٰۃ کے منکروں کے خلاف جہاد کیا ہے. اونٹ کی اگر اس نے ناک میں پکڑنے والی رسی رکھ لی, میں وہ بھی لینے کے لیے جنگ کروں گا, جو رسول اللہ. اب یہ بتائیں کہ زکوٰۃ کی اہمیت تو ہے ہی ہے, لیکن اصل میں نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, نیکی کی معراج نہیں پا سکو گے. 2.5% سے فرض ادا ہو گیا, جان خلاصی ہوگی. نیکی کی معراج وہ ہے کہ جو تمہارے دل کو اچھا لگتا ہے. انسان کے نفس کو سب سے زیادہ کیا اچھا لگتا ہے؟ پیسہ. اگر تم پیسہ ہی نہیں غریبوں کو دو گے. اور بلال بھائی اس کے جو فوائد ہیں نا, صحیح حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان انفاق کرتا کرتا بڑھتا چلا جاتا ہے نا, ایک لمحہ یہ آتا ہے کہ وہ 33% اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2.5% کی بات بھی ہے, لیکن جو 33% اپنی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے نا, تو نبی کریم نے کہا اس کی مثال اس بنی اسرائیل کے شخص کی طرح ہے کہ جس نے ایک بندے نے نا بادل سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے کھیت پہ جا کے برسا دے. وہ بندہ پیچھے چل پڑا, وہاں دیکھا ارد گرد صحرا ہے, ایک ہی کھیت ہے سرسبز و شاداب, وہاں پہ ایک بندہ کھڑا. کہتا ہے یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ میں نے بادل سے آواز سنی ہے کہ تیرے کھیت پہ پانی برسا. وہ بندہ کہتا ہے مجھے اپنا کوئی عمل یاد نہیں, یہ پتا ہے کہ جو میری کمائی ہوتی ہے میں 33% اللہ کی راہ میں رکھتا ہوں اور باقی اپنے لیے رکھ لیتا ہوں. تو وہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے, میں صرف اللہ کا نام لے کے دانا بوتا ہوں, بیج دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ خود بخود مرضی سے بارشوں کو. اور شرم کرنی چاہیے ہم ان تمام لوگوں کو, اور اس میں سب سے پہلے مجھے کرنی چاہیے کہ ہم 40% نائٹ پیکجز کے لیے جو ہے وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. ٹیلی فون کے لیے وہ کارڈ لیتے ہیں تو 40% اس پہ دیتے ہیں. ہم جی ایس ٹی جو ہے وہ 17% دے رہے ہیں, 17 ہر چیز پہ 50 57% اپنا ٹیکس ان کاموں کے لیے دے رہے ہیں. لیکن جب اللہ کے لیے 2.5% کی بات آئے تو آپ کی ناکیں جو ہے نا ان میں سے ہوائیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ 2.5% یوں ہے یا 2.5% میں. خدا کے واسطے وہ شخص بنو جس کا جو باغ ہے, جو اس کا کھیت ہے وہ سرسبز ہے اور باغ اس کے اوپر بادل کہہ رہا ہے کہ میں نے اسی پہ پانی ڈالنا ہے. آپ ان میں سے کیوں نہیں بننا چاہتے؟ اللہ آپ کو ان میں سے ضرور توفیق دے بنانے کے لیے. شمائلہ ہمارے ساتھ. السلام علیکم شمائلہ بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر بیٹا, حکم کیجئے بیٹا. بلال بھائی مجھے اپنے ہسبینڈ کے بارے میں پوچھنا تھا, ان کے کاروبار سے ریلیٹڈ نا. فرمائیے. تو سعید احمد ہے ان کا نام, 4-5 سال سے تقریباً وہ کرتے ہیں ہوزری لائن میں نا, فیبرک کا ہے ان کا, فیبرک بنا کے دیتے ہیں یعنی دوسرے شہروں میں. 4-5 سال سے یعنی وقت اسی جگہ پہ ٹھہرا ہوا ہے ہمارا کہ انکوائری بھی آتی ہے, پروف بھی ہو جاتے ہیں سیمپل, ریٹ بھی پروف ہو جاتے ہیں, لیکن جب کام دینے کی باری آتی ہے نا تو وہ ایسے خاموش ہو جاتے ہیں جیسے کبھی نہ اس چیز کے بارے میں ان سے بات ہوئی نہیں. تم پریشان ہو اس معاملے میں؟ جی تم پریشان ہو اس معاملے میں؟ جی جی جی. اس پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اپنے میاں کی دوسری شادی کروا سکتی ہو. حدیث ہے دوسری شادی. ہاں اچھا اب نہیں, وہ تو چھوڑ دو, نہیں چھوڑ دو, وہ وجہ والی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ بخاری شریف ہے. تم نے اپنے دیکھو تمہارا میاں بنیادی طور پہ کاروباری آدمی نہیں ہے, وہ شریف آدمی ہے, اس کے اندر وہ چلاکیاں نہیں ہے جو کہ کاروباری آدمی کے اندر ہونی چاہیے. تم نے اپنے شوہر کو کہنا ہے کہ وہ ہر وقت 2 چیزیں پڑھے, ایک تو سورہ اخلاص کا ذکر کبھی نہ چھوڑے, اور دوسرا وہ پڑھے یا ذل جلال والاکرام. یہ دونوں ذکر ہر وقت کرتا رہے, اللہ اس کو بہت رزق دے گا, اس بات کی فکر نہیں کرنی. اور ان باتوں کو بہت بڑھاتے چڑھاتے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو رہا. ڈونٹ وری آن دس ایشو ایٹ آل. یہ دونوں چیزیں پڑھو, اللہ خیر کرے گا. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی میرا بیٹا. بلال بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی شکر ہے میرے بیٹے. بھائی میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں, میں آپ کو بہت فالو کرتی ہوں. آپ سلامت رہیے. آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے, آپ کی وجہ سے بہت سے نوجوانوں کے ہاتھوں میں موبائل کی جگہ تسبیحاں آ گئی ہیں. آپ گجر خان سے بات کر رہی ہیں؟ جی بھائی. آپ گجر خان سے بات کر رہی ہیں؟ جی 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 بھائی گجر خان. میرے استاد محترم کا شہر ہے, حکم کیجئے. یہاں واقعی اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحیں ہیں. آپ کا خیال آتا ہے, ہم بازار سائڈ پہ جاتے ہیں, وہاں سے گزر کے جاتے ہیں. بسم اللہ, حکم کیجئے میرا بیٹا. بھائی میں نے نا اپنی دوست کے بارے میں پوچھنا تھا آپ سے. فرمائیے. عالیہ مبشر نام ہے اس کا. وہ 2 سال ہوئے ہیں یو کے سے پاکستان شفٹ ہوئی ہیں. اچھا.
تو نا ان کے ہسبینڈ، ان کی فیملی ساری ادھر ہی ہے، لیکن ان کے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ وہ ادھر پاکستان میں رہیں، یہاں پہ سیٹل ہوں، یہاں پہ اپنے فادر کے ساتھ کام وغیرہ کریں، بزنس کریں. 3 بیٹیاں ہیں بھائی اس کی، لیکن وہ نا مطلب مطمئن جیسے ہوتا ہے بندہ، وہ اس طرح نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ میں واپس وہاں جاؤں، بچوں کے لیے وہ بہتر ہے میں ادھر رہوں یا ادھر بچوں کو پڑھاؤں یا کچھ ایسا. مطلب وہ یہاں پاکستان سے سیٹسفائڈ ہیں. اچھا میاں نے یہاں کیوں بھیجا ہے کہ تم یہاں رہو، یہ بتاؤ جلدی سے بتانا. نہیں، میاں خود بھی ادھر ہی ہیں. میاں خود بھی ادھر ہیں، تو اس کو مسئلہ کیا ہے یہاں پھر؟ امی ابو ان کے ادھر ہیں میاں کے. اس کو کیا مسئلہ ہے؟ عالیہ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے ہیں میں ذرا اپنے فادر کے ساتھ ان کی ہیلپ کروں، کاروبار میں ادھر ہی رہوں. تو بڑی اچھی بات ہے، اس میں برائی کیا ہے پھر؟ برائی نہیں بھائی، بس نا اصل میں وہ مطمئن نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہی ہے کہ میں وہاں پہ، اصل میں ساری فیملی ادھر ہے نا. بس اب تم نے خاموشی سے میرا بات سنا. معاملہ ساری فیملی کا نہیں ہے. تمہیں نہیں پتا کہ وہاں پہ آدھے سے زیادہ گجر خان وہاں پہ برطانیہ میں ہوا ہے. اور میں تمہیں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے نہیں میں سن کے نہیں کہہ رہا، وہاں پہ جب اگلی اولادیں آتی ہیں نا، خاص طور پہ بیٹیاں، تو وہ جو رلتی ہیں نا وہاں پہ جا کے، پھر لگ پتا جاتا ہے، پھر ساری تسبیحیں ہاتھوں میں جو ہوتی ہیں نا وہ جیبوں میں چلی جاتی ہیں. انسان شرمندگی نہیں لے سک رہا ہوتا زمانے کی. اللہ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے کہ وہ اس ملک میں آئے اور ایمان کے ساتھ اپنی اولاد کی پرورش کرے اور یہاں پہ رشتے تلاش کرے، اور وہ ناشکری ہو کے اپنے 4 پاؤنڈوں کے لیے وہاں جانا چاہتی ہے. یہ میری سمجھ سے چھچورپن، یقین کرو یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے. اس بچی کو کہو یہیں پہ رہنا ہے، فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. مرنے کے بعد انگلینڈ کا کوئی UK کا سوال میں نے نہیں کہیں پڑھا کسی حدیث میں کہ آپ سے آئے گا، لیکن میں نے یہ ضرور پڑھا ہے کہ ماں باپ کے آگے اف نہیں کرنی، یہ سوال آپ سے ضرور ہونا ہے. حضور یہ کمال بات نہیں ہے کہ ہم پاؤنڈوں کی خاطر جو ہے وہ اللہ پہ توکل نہیں ہے بلال بھائی. اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے. اور جو آپ نے مشورہ دیا میں بھی اسی بارے میں مشورہ دوں گا. دوسری بات ہے، جو ایک بہن نے پہلے اولاد کے لیے وظیفہ پوچھا تھا نا، اس کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. وہ بریک پہ چلے گئے. کسی کی بھی اگر اولاد نہیں ہے وہ یہ وظیفہ کرے انشاءاللہ، لیکن کرنا اس نے نماز ضرور پڑھنی ہے. دیکھیں روحانی علاج کی بنیادی شرط ہے نماز پڑھے. اچھا اگر ہر چیز کی بنیادی شرط ہے نماز میں اس میں کیا ہے؟ مثال دے رہا ہوں کہ ایک بندہ روحانی علاج بھی کرانا چاہتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، علاج نہیں ہوگا. بغاوت کے ساتھ علاج نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے اللہ مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، میرا بہترین وارث بنا دے. اس کے ساتھ استغفر اللہ اور لا حول والا جو آپ بتاتے ہیں نا، استغفر اللہ اور لا حول والا قوت الا باللہ کو ملانے سے اللہ تعالیٰ اولاد کثیر عطا کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ نے دوسری بات جو پوچھی تھی وہ اپنے بھائی کی پوچھی تھی. آپ نے اپنے بھائی کو کہنا ہے کہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہیں تک بس. اور یا ذل جلال والاکرام، یہ 2 چیزیں پڑھے. اللہ تعالیٰ دونوں کاموں میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت کامیابی دے گا. بسم اللہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ. یہ جو وارے اس نعت کو مسکرا کے پڑھنا ہے. واہ 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 واہ. یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جیتے رہو جب سے منگتے تمہارے ہوئے. واہ 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 یار، واہ واہ واہ. اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں. واہ واہ واہ. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، سلامت رہیے. ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات
فوراً ملی